آپ کے اور آپ کے چہیتے شاعر کے بیچ میں اب کوئی انتظار کے لمحات نہیں. میں سیدھے سیدھے بلانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک بات ضرور کہوں گا. سچ بولنا کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے اور کل بھی مشکل رہے گا. لیکن کچھ دیوانے ہیں کہ جنہیں گھٹی میں یہ سبق ملتا ہے، یہ حوصلہ ملتا ہے کہ وہ بچپن میں بھی سچ بولتے ہیں، جوانی میں بھی سچ بولتے ہیں، گھر پر ہوتے ہیں تب بھی سچ بولتے ہیں، ایوان سیاست میں ہوتے ہیں تب بھی سچ بولتے ہیں. آئیے اس شاعر سے ملاقات کیجئے جو سچ بولتے ہوئے شہر شہر گھومتا ہوا جب دلی میں سنسد کے گلیارے تک پہنچا ہے تو وہاں جا کر بھی اس نے اپنی سچ بولنے کی عادت کو نہیں چھوڑا ہے، اور وہاں جا کر بھی آپ کی آواز بن کر گونجنے والا جو شاعر ہے. مجھے مہاراشٹر میں یہ بھی کہنا ہے کہ مہاراشٹر کے لوگوں، ہم اتر پردیش کے لوگ آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کنبے کے اس شاعر کو یہاں سے ایوان سیاست میں بھیج کر، مہاراشٹر سے آپ نے ایوان سیاست میں بھیج کر راجیہ سبھا کے سانسد کے طور پر جو ذمہ داری سونپی ہے. آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ ہمارے کنبے کا یہ نوجوان کس طرح سے آپ کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، کس طرح سے مہاراشٹر کے اس سیاسی منظرنامے کو اپنی بے باکی سے اس نے سجایا ہے. آئیے زوردار استقبال کیجئے، ہم سب کا ساتھ دیجئے، ہم سارے شاعر مل کر اور آپ کی تالیوں کی گونج ساتھ لے کر میں آواز دینے جا رہا ہوں آپ کے دلوں کی دھڑکن اس مشاعرے کے مہمان امتیاز اور ہم سب کے چہیتے عمران پرتاپ گڑھی مائک پر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کی ان بے پناہ محبتوں کے لیے. کوئی بات نہیں. پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں. پیارے خان صاحب کا اور راجہ بھائی کا، اور اب یہ دونوں لوگ جب مجھے نہیں پکڑ پائے تو پھر انہوں نے اسرائیل بھائی کا اور عارف بھائی کا استعمال کیا. ہمارے دوست ممبر آف پارلیمنٹ شیام بروے جی مجھے پارلیمنٹ میں ملے اور آج صبح بھی ملے. جب ہم لوگ پارلیمنٹ میں مارچ کر رہے تھے تو بس انہوں نے کہا کہ اور کہیں مت جائیے گا، ناگپور چلنا ہے. تو کافی وقت ندیم بھائی بھی لگاتار مجھے مجبور کرتے رہے کہ اس مشاعرے میں حاضری دینا ہے. تو آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. میری خوش نصیبی ہے کہ میں مہاراشٹر کا خاصدار ہوں، لیکن میں ایسے دربار میں کھڑا ہوں کہ میں یہاں خاصدار بن کر نہیں بلکہ خاکسار بن کے کھڑا ہوں. واہ 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 واہ. بہت دن سے سوچتا تھا کہ کبھی اس مشاعرے میں آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے دوست ساجد پٹھان صاحب، ہمارے اسٹیٹ چیئرمین وضاحت مرزا صاحب، ہمارے احمد خان صاحب پربھاری، اور سرو جیچکر صاحب. مجھے مکل واسنک جی نے آج صبح بھی آپ کے بارے میں کہا کہ ناگپور جا رہے ہیں تو ان سے ملیے گا. بڑی خوبصورت سرزمین ہے. ناگپور والوں، آپ کی محبتوں کو سلام. میں الہ آباد میں پلا بڑھا، الہ آباد وشو ودیالیہ میں ہندی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ رہا. الہ آباد وہ سرزمین ہے جہاں گنگا اور یمنا جیسی دو پوتر ندیاں ملتی ہیں تو ادرشیہ سنگم اپجتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ادرشیہ سرسوتی اپجتی ہیں اور سنگم ہوتا ہے. لیکن آج ناگپور میں کھڑا ہو کر کے بابا تاج الدین کی سرزمین پر کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الہ آباد میں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، لیکن اگر تہذیبوں کا سنگم دیکھنا ہے، دھرموں کا سنگم دیکھنا ہے، ساہتیہ کا سنگم دیکھنا ہے تو آج ناگپور کی اس سرزمین پر دیکھا جائے. یہ سندیشہ پورے دیش میں جانا چاہیے. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، آج اس دربار میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اس مٹی کو اور 4 مصرے پڑھتا ہوں. تھوڑی دیر آپ سے شاعر بن کے بات کرتا ہوں کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی. ناگپور میں کھڑا ہوں
نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ اور اگلے جو دو مصرے آ رہے ہیں نا، اب تک شاعری سنی آپ نے، مشاعرہ سنا آپ نے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اس مشاعرے کا مقصد ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے ان مصروں کے حوالے سے، کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، تیار رہنا اگلے مصرے پہ، کہ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی۔ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، اس دھرتی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ بہت شکریہ، یہ وہ فرض تھا جسے پورا کر رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر اپنے تیور تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چیز کے لیے تو اس ٹرسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، یقیناً ندیم بھائی نے بھی یہ بات کہی، صبح کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں، اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ موجود ہیں اس مشاعرے میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی مشاعرے میں۔ تو آپ کی زندہ دلی کو سلام۔ میں جانتا ہوں یہاں صرف ناگپور نہیں ہے، یہاں صرف ودربھا نہیں ہے، یہاں صرف مدھیہ پردیش کے آس پاس کے علاقوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کے ہر شہر سے کوئی نہ کوئی اس سرزمین پہ آج موجود ہے۔ میں آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں، اور فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا سناؤں اور کتنا تلخ سناؤں۔ کوشش کروں گا کہ وہ سناؤں جو آپ سب سننے کے لیے آئے ہیں، کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ ادھر جو دیواروں سے جھانک رہے ہیں یہ لوگ، ادھر جو جھانک رہے ہیں یہ جو ادھر ہیں، سب کی شرکت چاہتا ہوں اگلی تھوڑی دیر، کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی ذات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے،
ظلم کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ آج اس مشاعرے کا جو سب سے بڑا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ شاعری تو ہوئی، ساتھ ساتھ تعلیم پر بہت سنجیدہ گفتگو بھی ہوئی۔ میں ندیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ نظامت کے دوران انہوں نے جو تعلیم کو لے کر کے بات کہی وہ اپنے آپ میں بہت ضروری ہے، اور ندیم بھائی آپ کا شکریہ، اور پیارے خان صاحب اور راجہ صاحب اور پورے ٹرسٹ کے جو ساتھی، آپ جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شعر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ تو پڑھنا تو پڑے گا، بنا پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ 1956 میں 35ویں پریزیڈنٹ کے طور پر امریکہ کے راشٹرپتی بننے سے 4 سال پہلے جان ایف کینیڈی ہارورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کچھ شاعروں کو سیاست آتی اور سیاست دانوں کو شاعری سمجھ میں آتی تو یہ دنیا رہنے کے لیے اور خوبصورت ہو سکتی تھی۔ میں اس کے بیچ میں پل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہاں جا کر بھی جب میں سیاست میں آیا تو لوگوں نے کہا اب آواز بند ہو جائے گی، اب چپ ہو جائے گا، اب نہیں بولے گا۔ لیکن وسیم ملک نے کہا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں، ضروری ہے اس لیے پڑھ دے رہا ہوں۔ آج اس مشاعرے میں کوئی سیاسی ٹپڑی نہیں کروں گا کیونکہ صرف شاعر بن کے کھڑا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مطلع اور 2 شعر پڑھ دینا چاہیے مجھے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ کوئی نام نہیں، کوئی اشارہ نہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ تیار رہنا اگلے مصرے پہ۔ اپنی آنکھوں میں کرنل صوفیہ قریشی کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں بریگیڈیئر عثمان کو رکھنا، بیر عبدالحمید کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں پہلگام کے اٹیک کے بعد پہلی شہادت دینے والے جھنٹو علی شیخ کو رکھنا۔ یہ تمام چہرے اپنی آنکھوں میں رکھنا اور عمران کے ان مصروں کو پورے ہندوستان میں پہنچانا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ پھر سے پڑھنا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ اور بابا تاج الدین ٹرسٹ ہے، کہیں لوگوں کے آشیانے بنا رہا ہے، کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن پیچھے تک ایک ایک بات اٹھنا چاہیے۔ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے
ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ اور آخری شعر اس غزل کا پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کو سناؤں گا کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، لہو میں تر بناتے ہیں۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ میں ایک بہت ضروری نظم سنا دوں، اس کے بعد پھر ایک دو نظموں کی فرمائشیں ہیں وہ سناؤں گا۔ ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں۔ ہم سارے لوگوں نے پوری رات مشاعرے میں زندگی کے ساتھ داد دی ہے، دعائیں دی ہیں۔ تھوڑی دیر عمران آپ سے آپ کی خاموشی مانگتا ہے اور ایک بہت ضروری نظم پڑھتا ہے۔ جی بھائی، ساری دنیا کا منظر ہماری آنکھوں میں ہے، میں صرف یہاں کی بات نہیں کروں گا، میں پوری دنیا کے جو لہو منظر ہیں ان کی بات کروں گا۔ اور ایک نظم پڑھتا ہوں کہ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمیں خون میں نہاتی ہے، کیا کہنا، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی، جب زمیں خون میں نہاتی ہے، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمیں خون میں نہاتی ہے، بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، پوچھتا ہوں تماشبینوں سے، امن کے ہر نگار خانے سے، پوچھتا ہوں تمام دینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے، ظالموں جب کوئی روح چھٹپٹاتی ہے، بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے، کہ ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں، چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں، کون حق بات کو اٹھائے گا، کون جائے گا قتل گاہوں میں،
آہا نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے، واہ 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 کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے؟ واہ 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 بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ واہ 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 بہت شکریہ، آپ نے بہت محبتوں سے اس نظم کو سنا۔ واہ 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 میں اب ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، جس نظم کو کہتے ہوئے بہت رویا اور جس نظم کو پڑھتے ہوئے بھی کبھی کبھی رو پڑتا ہوں۔ ہماری آنکھوں میں ایک ملک ہے، اس ملک کا لہو لہو منظر ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، جہاں تہاں آواز اٹھا پا رہا ہوں اٹھا رہا ہوں، لیکن دعا کر سکتا ہوں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی وہ مقبول ترین نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں وہ نظم، اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پیچھے تک جو دوست ہیں ایک بار مجھے تالی بجا کے ماحول دیں کہ میں نظم کو شروع کروں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو
برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ عمران بھائی میں ذرا سا اس لیے آپ کو روک رہا ہوں، تھوڑا سا آپ دم لے لیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے، اگر سب لوگ اسے قبول کر لیں گے تو اور اچھا ہوگا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ لائن سب کو یاد ہے، کیوں صاحب یاد ہے سب کو؟ جب عمران بھائی یہ لائن پڑھیں گے تو ہم عمران بھائی کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بات صحیح ہے؟ آپ یہ بند ایک بار پھر پڑھیے عمران بھائی، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس مصرے کو گنگنائیں۔ پتہ نہیں اللہ کس کی آواز کو شرف قبولیت بخش دے اور یہ دعا یہاں سے قبول ہو جائے، کیوں صاحب ہم سب شریک ہونا چاہتے ہیں اس دعا میں۔ چلیے بہت صحیح، بہت شکریہ ندیم بھائی، جی۔ یہ میں نے دعا کے لیے یہ نظم کہی ہے، آپ بول کے پڑھیں، آپ دل میں دعا کریں، بول کے پڑھیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے تو شاید وہاں کہیں ہزاروں کلومیٹر دور سات سمندر پار ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ان بچوں کو شاید حوصلہ مل سکے۔ میں پڑھتا ہوں جی۔ کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو واہ، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی دعائیں سن لے اے خدا، قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور یہ جو دو مصرے ہیں انہیں کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے بہت رویا میں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آئی پیارے بھائی کہ ایک باپ ہے، اس کی ہتھیلی ہے اور ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، اس کے بچے کے چیتھڑے اڑے ہیں اور پورا چیتھڑا اس کے بچے کا اس کی ایک ہتھیلی میں آ گیا تھا۔ وہ تصویر کئی دن تک مجھے رلاتی رہی، پھر اس نظم میں یہ دو مصرے جڑے، آخری بند ہوا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ جہاں ہیں جیسے ہیں مجھے دعا دیجیے گا کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، کیا کہنا، ارے بابا، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ اور اگلے دو مصرے پہ یہاں سے وہاں تک آپ کو پکارتا ہوں، میرے ساتھ شامل ہونا کہ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ اس نظم کا سب سے بڑا حاصل یہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان ہزاروں لوگوں میں سینکڑوں آنکھیں ایسی ہیں جو نم ہو چکی ہیں، سینکڑوں آنکھیں ایسی ہیں، میں بہت سے چہرے پہچان رہا ہوں، بہت سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پلکوں کی کوروں پہ جو نمی آئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان غموں میں اور ان زخموں کے ساتھ ساتھ ہیں جن زخموں کو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بند ایک بار پھر پڑا جا رہا ہے، ایک بار سارے لوگ مل کر ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے حوصلہ دیں تاکہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب اس نظم کو مکمل کر پائیں۔ دودھ مجھے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بہت شکریہ، بہت محبتیں، آپ نے بہت دل بھر آیا آپ کی ان دعاؤں سے۔ داد، زبردستی وصول لینا، یہ سارے ہنر اللہ نے مجھے بہت دیے، لیکن جب میں دل سے پڑھوں اور سامنے والے دل سے سنیں تب اس وقت لگتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک دو نظمیں آپ کو اور سناؤں گا، لیکن آپ کا ذہن بن چکا ہے تو میرا من کر رہا ہے میں ایک مطلع اور دو شعر پڑھ رہا ہوں کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر شامل ہوئیے، اب تھوڑی دیر میرے حساب سے چلیے آپ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو۔ میں سیاست میں ہوں، میں دیش کی پارلیمنٹ میں ہوں، 4 گھنٹے نعرے لگا کر کے پارلیمنٹ کے اندر تب آیا ہوں، لیکن پھر بھی یہ مصرے پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ شاید کوئی سیاستداں یہ مصرے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں اپنی برائی کرتے ہوئے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ میں اگر سچ بول رہا ہوں تو اتنی خاموشی سے مت سنیے، میں پھر سے پڑھتا ہوں، اسے اور باواز بلند سنے جانے کی ضرورت ہے کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔
نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ اور آخری شعر اس کا کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، واہ، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ واہ واہ واہ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر واہ واہ واہ، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ واہ واہ اب واہ، قلم اور کاغذ سے بڑھ کر کیا کہنا کیا کہنا، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ واہ